مدینہ پاک میں رہنے والے ایک یہودی کا ایک لڑکا دل میں ہمارے حضور کی محبت کو بسائے ہوئے ہے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ دل میں میرے حضور کی محبت کو بسائے ہوئے ہیں، مگر گھر والوں کا بھی خوف ہے اور برادری کا بھی ڈر ہے کہ اگر کسی نے ان کی محفل میں آتے جاتے دیکھ لیا تو پھر خیر نہیں ہے. مگر موقع پا کے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس سے گزرتا ہے کہ کسی طرح جانے کو عالم کا دیدار ہو جائے. بار بار جاتا ہے، کبھی دیدار ہو جاتا ہے، کبھی اسی طرح واپس لوٹ آتا ہے. مگر محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی وہ آگ چنگاری کی طرح سلگ رہی تھی. اسی طرح دن گزرتے رہے. وہ دن بھی آ گیا کہ چہرے کا رنگ اتر گیا، آنکھوں کی نیند اڑ گئی، مگر دل کھول کے رو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پتہ چل جاتا قبیلے والوں کو، دل کھول کے رو بھی نہیں سکتا تھا. آخر محبوب کے فراق نے اس عاشق زار کو بیمار کر دیا. باپ نے بڑے علاج کروائے، وقت کے بڑے بڑے طبیب آئے، مگر افاقہ نہ ہوا. کیونکہ اگر جسم و تن کی بیماری ہوتی تو دوا کام آتی. یہ تو مریض عشق تھا، اور مریض عشق میں دوا کہاں کام آئے. کسی عاشق نے کہا حکیمہ طبیبہ نے بس یہ کر، میری مرضا اور کوئی بھی حال نہیں، دکھاؤ اسی اپنی صورت پیارے. یہ مریض عشق تھا، اس لیے کوئی افاقہ نہ ہوا. بڑے جتن کیے، آخرکار وہی پھول کی طرح مہکنے والا نوجوان کانٹے کی طرح سوکھ کے ہو گیا، سوکھ کے کانٹے کی مانند ہو گیا. ماں چار پائی پکڑ کے روتی ہے، باپ پاگلوں کی طرح بازار میں چکر لگاتا ہے. جب دیکھا باپ نے کہ میرے بیٹے کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں تو منہ کان کے قریب کیا اور کہا میرے لال اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو. بیٹے نے کہا ابا جان میرے ساتھ وعدہ کریں آپ کہ آپ میری اگر کچھ کہوں تو میری زندگی کی آخری خواہش پوری کریں گے. کہا میرے دل کی ٹھنڈک، یہ بھی وقت کوئی وعدہ لینے کا ہے، تیری خواہش پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کچھ سالوں سے محمد عربی کی محبت اور حقیقت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. کچھ سالوں کے ساتھ میں محمد عربی کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، مگر آپ کے ڈر کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا. جب باپ نے سنا تو غصے سے لال پیلا ہوا، مگر فوراً قابو پایا غصے پہ، کیونکہ بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا تھا. کہا بیٹے بے شک یہ میرے لیے سخت ناگوار ہے، لیکن اس خیال سے کہ کہیں تو اس دنیا سے حضرت زدہ نہ جائے، اس لیے جا رہا ہوں تیری خواہش کی تکمیل کے لیے. بے شک کل صبح اسرائیلی برادری میں مجھے مجرم ہی کیوں نہ کہا جائے. دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور جا کے آواز دی کہ محمد عربی کو ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے بعد کونین کے گلا سامنے جلوہ تر ہوئے اور فرمایا کیوں آیا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرا ایک جوان سالہ بیٹا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں، اس کی آخری یہ خواہش ہے کہ چند گھڑیوں کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ اسے مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوئے جان نکل جائے. جب میرے حضور نے یہ سنا تو سیاوت کو فرمایا آؤ اس جوان کی عیادت کر کے آئے. ادھر میرے حضور خوش قسمت نوجوان کی چار پائی کے پاس پہنچے. ادھر باپ نے کہا بیٹے آنکھیں کھول، تیری محبت کے مرکز و ہمراہ آ گئے. بس اس آواز میں یوں لگتا تھا کہ جاتی ہوئی روح واپس پلٹ کے آ گئی. جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ قدوہا کے ٹکڑے والے محبوب سامنے جلوہ فکر ہے. فوراً پکارا ہے اللہ کے نبی میں بھی آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مگر میری زندگی کے نامہ اعمال میں تو ایک سجدہ بھی باقی نہیں ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ میرے حضور نے فرمایا ہے جوان کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، رب کی بارگاہ سے بخشوانا میں محمد مصطفیٰ کا کام. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
نعرہ حیدری لجپال میری پرید نو توڑ دے میں جدی باں پھڑتے انہوں چھوڑ دے میں فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، رب کی بارگاہ سے بخشوانا میں مصطفیٰ کا کام ہے۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، جان جامعہ خدم کے سپرد کر دی۔ اب آپ نے عرض کیا حضور اب یہ میرا جنازہ نہیں، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، اس لیے اب یہ میرے دروازے سے نہیں اٹھے گا، آپ نے در دولت سے اٹھے گا۔ میرے حضور نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اب اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے اٹھے گا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ جب اس نوجوان کا میرے حضور کے ساتھ محبت کرنے والے جوان کا جنازہ اٹھا، مدینہ کی گلیوں میں ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ایک دن تھرنے کی جگہ نہیں تھا، اور جانے کائنات بھی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، بچوں کے بل چل رہے تھے۔ سیاحت نے دیکھ کے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، میرے حضور یہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ جانے کائنات نے فرمایا آسمان سے رحمت کے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، جنہوں مل جائے قربت سونے دی وہ رب دے قریب ہو جاتا ہے، جنہوں گڑا ہوئے دور محمد کو رب کو بھی دور ہو جاتا ہے۔